کہ مسند امام اعظم اس میں حدیث پاک ہے کہ میدان حشر قائم ہوگا اور سب کے سب لوگ اپنے بارے میں پریشان. ایک تو پہلے کا لمبا منظر ہے کہ پہلے تو حساب کتاب شروع نہیں ہوگا اور پھر سارے کے سارے لوگ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ فرمائیں گے. لمبا واقعہ ہے، لیکن جب حساب کتاب شروع ہو جائے گا یہ اس کے بعد کی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام جو تمام کی تمام انسانیت کی والد ہیں، ان کا ویسے بھی قد مبارک کتنا تھا معلوم ہے کسی کو؟ 60 ہاتھ. عربی میں ایک ہاتھ اتنا ہوتا ہے، کتنا؟ تقریباً 1.25 فٹ. 60 ہاتھ آدم علیہ السلام کا قد مبارک تھا. اس دن اور بھی اونچا اللہ تعالیٰ فرما دیں اور آدم علیہ السلام اپنی ساری کی ساری اولاد کو، یعنی جتنے نبیوں کی امتیں آئیں، جتنے لوگ ہوں گے بنی نوع انسان، سب کو دیکھ رہے ہوں گے سب سے اونچی گردن آدم علیہ السلام کی ہوگی. حساب کتاب کا منظر چل رہا ہوگا. اتنے میں ایک آدمی کو میزان اعمال میں جب اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا تو نیکیوں والا پلڑا اس کا اوپر، گناہوں والا پلڑا نیچے. اس کے لیے حکم ہوگا کہ بھئی اس کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جاؤ. اب فرشتے اسے کھینچ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو پیچھے کی طرف کھینچ رہا ہے. کتنا کو زور ہو سکتا ہے آدمی، فرشتوں کا کیا مقابلہ. لیکن اس کے باوجود جب انسان یہ سوچے گا کہ مجھے جہاں یہ لے کے جا رہے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی، کون جائے گا، کیسے جائے گا؟ جتنی ہمت سکت ہوگی وہ اپنے آپ کو پیچھے کو کھینچے گا. اتنے میں آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی. وہ اونچی آواز میں دیکھیں گے یہ اس آدمی کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آدم علیہ السلام اونچی آواز میں پکاریں گے، یا محمد یا محمد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً متوجہ ہوں گے کہ جی ابا جان کیا فرماتے ہیں؟ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ دیکھیں آپ کے ایک امتی کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جایا جا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس عمل میں مشغول ہوں گے. دوڑے دوڑے دوبارہ میزان اعمال کے اوپر آئیں گے. فرشتوں سے کہیں گے اس کو چھوڑ دو. فرشتے کہیں گے نہیں، اللہ رب العزت کا حکم ہے، ہم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے. ہمیں حکم ہو گیا اس کو جہنم میں لے جانا ہے تو بس اب لے جانا ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور درخواست کریں، یا اللہ میرا امتی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رک جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے دوبارہ اس کو میزان اعمال میں لایا جائے، دوبارہ اس کو پیش کیا جائے گا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا پرزہ نکالیں گے اور اس پرزے کو اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں. اور اس پرزے کی وجہ سے پہلے تو وہ دیکھے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کون ہے جو میرا محسن ہے، جو میرے اوپر احسان کر رہا، مجھے یہ فرشتے کھینچ کے لے جا رہے تھے، اس نے دوبارہ مجھے بلایا. وہ پرزہ جیسے ہی رکھا جائے گا نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا اور اس کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش حشاش بشاش کہ میرا امتی جس کو جہنم میں فرشتے لے کے جا رہے تھے اب جنت کے لیے اس کا فیصلہ ہو گیا. تو فیصلہ ہونے کے بعد وہ امتی بہت خوش ہوگا، پھر کہے گا کہ اے میرے محسن تم نے میرے اوپر احسان کیا، ذرا یہ تو بتاؤ تم ہو کون، اور یہ تم نے جو رکھا ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا میں تمہارا نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ پرزہ ہے
پر درود و سلام بھیجا۔ اس منظر کو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ایسا منظر سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان رہے ہیں، سب ان کے در پہ پہنچ رہے ہیں، سب ان سے سفارش اور شفاعت کروانے کی امیدیں کر رہے ہیں، اور یہ ایسا آدمی کہ اس کو کبھی بھی پہچان نہیں ہے، یعنی ایسا گناہگار جس نے زندگی میں ایک سے زیادہ بار درود بھی نہیں پڑھا، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی نہیں اپنایا، آپ کی زندگی کو بھی اپنی زندگی نہیں بنایا، آپ جیسا چہرہ بھی نہیں بنایا، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، اس وقت بھی پوچھ رہا ہے کہ آپ کون ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان دیکھیں کہ اس کا ایک مرتبہ کا پڑھا ہوا درود پاک بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سارے کے سارے لوگوں کے احسانات چکا دیے ہیں، صرف ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ وہ اللہ رب العزت دیں گے۔ تو وہ کریم ہستی، وہ محبوب نبی جس نے کبھی کسی کا احسان رکھا نہیں، میرے آپ کے درود پاک کا احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رکھ سکتے؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ میرے دوستوں درود پاک سے پیدا ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستحق، آپ کی شفاعت کا مستحق آدمی درود پاک سے بنتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں، آخری گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ اس بات کا اہتمام کریں، درود پاک سے ہماری زبان خالی نہ رہے۔